بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرید آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور عرض کی کہ سرکار میں تباہ ہو گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں نے اسے گھر میں رکھ کر تعلیم دی ہے۔ آج تک میں نے اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر باہر بھی نہیں جاتی، لیکن آج جب وہ چھت پر گئی تو چھت سے واپس نہیں آئی۔ چھت بھی بہت اونچی ہے، دیواریں بھی بہت اونچی ہے۔ میں نے چھت کو اور دیواروں کو دیکھ لیا ہے، وہ چھت بھی نہیں پھلانگ سکتی، اور میں نے دل کی تسلی کے لیے ہمسایوں سے بھی پتہ کروایا ہے، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا ہے۔ غوث اعظم مجھے میری بیٹی چاہیے، زندہ سلامت چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، چند ہی لمحوں کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے اس مرید سے فرماتے ہیں دل کی بے تابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کرب کے اس ویرانے کو؟ مرید نے فرمایا سرکار وہ تو بہت بڑا جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کرب کے ویرانے میں چلے جاؤ، وہاں پر پہلا قلعہ چھوڑ دینا اور دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جانا، وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا۔ پھر وہاں سے جنات کی فوجیں گزرنا شروع ہوں گی۔ وہ جنات دھاڑتے ہوئے بھیانک ناک آواز نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن اس کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرے گا۔ جب جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے۔ وہ سب کام تو کر سکتا ہے لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو وہ پار نہیں کر سکتا۔ شہنشاہ جنات آپ سے پوچھے گا، پھر تم اسے سارا واقعہ سنا دینا اور کہنا کہ میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، انہی کا بھیجا ہوا ہوں، اور مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پوری جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حضور کا یہ مرید کرب کے ویرانے کی طرف چل دیتا ہے، پہلے 2 قلعوں کو چھوڑ کر تیسرے قلعے کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہے اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی لکیر کھینچ دیتا ہے۔ جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے، بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لکیر سے ٹکرا کر وہ پیچھے واپس بھاگ جاتے ہیں۔ سارے جنات کی فوج چلی گئی، آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے۔ وہ پورے شان و شوکت سے آ رہا تھا، جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا دیکھا تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، لیکن اس لکیر سے ٹکرا کر واپس گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور مرید سے پوچھنے لگا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا، میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، میری بیٹی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے غائب ہو گئی، اسے کوئی جن وہاں سے اٹھا کر لے گیا ہے، مجھے میری لڑکی آج ہی چاہیے اور زندہ باعزت چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی پوری فوج کو واپس بلایا اور کہا کہ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے، تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، کنوؤں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں، ویرانوں میں، آبادی میں، جنگلوں میں، ہر جگہ تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا، اور جو جن اس لڑکی کو لے گیا ہے اس جن کو بھی لے کر آنا۔ شہنشاہ جنات نے پھر ان جنات کی فوج کو واپس بلایا اور کہا کہ آ کر یہ مت کہنا کہ لڑکی نہیں ملی ہے، اس لیے کہ اگر لڑکی جن کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو میرے پاس کبھی نہ بھیجتے۔ ساری کی ساری جنات کی فوج
جنگلوں میں، ویرانوں میں، آبادی میں، کھنڈروں میں ہر جگہ پھیل گئی۔ بہت مشکل سے آخرکار اس لڑکی کو اور جو جن اس لڑکی کو لے گیا تھا اسے شہنشاہ جنات کے پاس لے آتے ہیں۔ شہنشاہ جنات ان سے کہتا ہے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ تجھے اس کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ وہ جن کہنے لگا، حضور کیا کرتا، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنی گھر کی چھت پہ اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے ناز و انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ تم نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے تو پوری قوم جنات کو دنیا کے کسی کونے میں بھی جگہ نہ ملتی۔ شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر ایک جلاد جن کو بلایا اور اسے کہا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دو اور لڑکی کو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کر دو۔ شہنشاہ جنات نے کہا، یہ لو اور شیخ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، تمہاری بیٹی تمہیں پوری عزت کے ساتھ مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے۔ مرید نے آواز دی کہ اے شہنشاہ جنات۔ شہنشاہ جنات مڑ کر واپس دیکھتا ہے اور کہتا ہے، بتاؤ کیا ہے؟ مرید نے کہا کہ آپ بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں؟ شہنشاہ جنات نے کہا، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسانوں کے شیخ ہیں اسی طرح جنات کے بھی حاکم ہیں۔ شیخ کی نگاہ جب اٹھ جاتی ہے تو پوری قوم جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص اپنی بیٹی کو لیتا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان۔